بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا اسپیس ٹاک سیریز میں آج ایک ایسے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو کہ شاید دانستہ غیر دانستہ طور پر ہر انسان کا مسئلہ بن چکا ہے، اور کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا. کسی کے پاس وہ وسائل ہیں، کسی کے پاس نہیں ہیں، لیکن اس کے اوپر بات کرنے اور اس کی تہیں کھولنے کی ضرورت کم و بیش پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ آج ایک ایسے انسان سے اس موضوع پہ گفتگو کروائیں جو کہ نہ صرف اس کے بارے میں اچھی جانکاری رکھتے ہیں بلکہ ہمیشہ سے وہ اپنے ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں اور ان کے اثرات کو بہت گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں اور ان کا مشاہدہ بہت اچھا ہوتا ہے. شاید آپ کو یہ جملہ غیر ضروری لگے، لیکن اتنی زبردست طریقے سے یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کو ٹالا نہیں جا سکتا. پچھلے دن انہوں نے دوستی کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ کی ہے. اس ساری کو ہی آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کی ذہنی استطاعت کو دوستی کے تعلق میں بہت اچھی طرح سمجھانے میں کام آ سکتی ہیں. لیکن ایک جملہ جو اس دن سے 2-3 دن پرانی بات ہے میرے ذہن سے نہیں نکل رہا، وہ ہے کہ دوست وہ نہیں ہوتا جو آپ کو امتحان میں ڈالتا ہے یا امتحان میں مدد دیتا ہے. دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو امتحان میں ڈالنے کی پوزیشن تک ہی نہیں جانے دیتا. تو اس سے پہلے تو میں نے سنا تھا کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، دوست وہ جو آپ پہ مشکل آئے، کوئی امتحان آئے تو آپ کی آسانی کرے، آپ کو مدد دے. لیکن یہ ایک نیا جو زاویہ مجھے نظر آیا کہ دوست تو وہ ہے جو امتحان میں نہیں ڈالنے تک آپ کو رکھتا. وہ نہیں ہے. اس سے پہلے تو تھا نا کہ دوست وہ امتحان میں آپ کے لیے آسانی دے گا، لیکن یہ کہتے ہیں دوست امتحان میں نہیں ڈالتا بلکہ امتحان میں ڈالنے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتا. تو آپ کو بھی موقع ملے تو اس جملے کو تھوڑا ڈی کوڈ کر کے اور اس کے مختلف زاویوں میں سمجھنے کی ضرور کوشش کریں. آپ بہت انلائٹن فیل کریں گے. خیر، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ صرف اس لیے ایک بات کہی کہ جو انسان تعلق کو، رشتوں کو، احساس کو، معاشرے کے رویوں کو اس طرح دیکھتا ہے، وہ یقیناً اس موضوع پر بھی آپ کے لیے کئی نئی سوچ کی کھڑکیاں کھولے گا. جواد احمد غامدی ہمارے ساتھ ہیں. چونکہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں تو میرا ان سے تعلق کیسا ہے وہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے اس پہ بات کی جائے. ضروری یہ ہے کہ ایک دفعہ بانو قدسیہ صاحبہ سے پوچھا گیا کہ اشفاق صاحب جتنے بڑے لکھاری ہیں ان کے بچے ان کی طرح کیوں نہیں بن سکے. شاید آپ بات میں سمجھے کہ کوئی جملہ آگے پیچھے ہو گیا، لیکن میں مفہوم کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا تھا ایک بڑے درخت کے نیچے اگائے جانے والے درخت اس کی چھاؤں کی وجہ سے، اس کی چھتر کی وجہ سے اتنے بڑے پنپ نہیں سکتے، چھوٹے رہتے ہیں. لیکن جب آپ جواد کو سنتے ہیں اور اس کی انسان دوستی سے آپ کا واسطہ بڑھتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بانو قدسیہ صاحبہ نے جو بات کی اس کے علاوہ بھی اس بات کا کوئی جواب ہو سکتا تھا، اور وہ جواب آپ کو جواد کی شکل میں نظر آئے گا. زیادہ لمبی تمہید نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں جس کو بھی کیمرے کے آگے بٹھا دیں، مائک دے دیں، اسے چھیننا اور چپ ہی کروانا پڑتا ہے. لیکن میں خود کو قابو میں کرتے ہوئے کہ آپ کا وقت میرے نہیں جواد کی گفتگو کے ساتھ گزرے، چاہوں گی کہ آپ سب کی تعلیم میں ہم جواد احمد غامدی کو خوش آمدید. آپ کا بہت شکریہ فرحہ. جب آپ نے مجھ سے اس پروگرام کے بارے میں مجھے بتایا اور آپ نے حکم صادر کیا کہ تم اس میں چوائس نہیں ہے تمہارے پاس، تمہیں آنا ہی ہوگا، تو میں اس پر سوچتا رہا مختلف پہلوؤں سے. میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی گفتگو اس موضوع پر اس وقت تک کنکریٹ نہیں ہو سکے گی جب تک ہم اس کی ایک بنیاد کو نہ سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ از اے ٹیکنالوجی، ٹھیک، سوشل میڈیا از اے ٹول. صحیح ہو گیا؟ ہم اس کا پروڈکٹ ہیں.
اور ہمیں اصل میں سیل کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ جس وقت ایک دکان میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں دکان برائے فروخت ہوگی تو کاروبار نہیں ہو رہا, اور اگر پروڈکٹ برائے فروخت ہے تو کاروبار ہو رہا ہے. انٹرنیٹ کی دنیا میں ان دو چیزوں کو الگ کرنا یوں بھی ضروری ہے کہ اس سے ہمیں ایک کنفیوژن ہوتی ہے. جب ہم اس ہائپر کنیکٹڈ ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم اصل میں انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں اس کو؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ میں نے اس کو ڈفرینشیٹ کیوں کیا. آپ کسی بچے سے اس دور میں ملیں اور آپ اس سے یہ کہیں کہ تم یہ فون پر کیوں لگے رہتے ہو, یا تمہیں ہر وقت میں لیپ ٹاپ پر کیوں دیکھتا رہتا ہوں, تو آپ کو جو جواب ملے گا وہ یہ کہ یہ انٹرنیٹ ہے, آج کی ضرورت ہے, مجھے اس سے پڑھنا ہے, مجھے اس کو دیکھنا ہے, مجھے اس سے ریسرچ کرنی ہے, یہی میرا ٹول ہے. تو آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ ساری گفتگو کے اندر کہیں انسٹاگرام, فیس بک, اسٹریکس, فلاں یہ وہ کچھ نہیں ہے نا. تو ایک تو یہ پہلی بات ہے. اس کو جب ہم آگے گفتگو کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا پہ الگ سے بات کریں گے, ہم انٹرنیٹ اور اس کے محاسن پر الگ سے بات کریں گے, اور وہ چیزیں, وہ ایپس جو کمیونیکیشن کا باعث بن رہی ہیں ان پہ الگ سے بات کریں گے. ٹھیک. اب دوسری بات ہے سمجھنے کی, وہ یہ کہ جب ہم یہ چیزیں پیدا کر لیتے ہیں, یعنی جس وقت ہم نے سوشل میڈیا پیدا کر لیا, ایک ٹول بنا لیا ہے ٹو کنیکٹ, تو ہمیں یہ ضرورت پیش آئی کہ کیونکہ انسان جس طرح سے چیزوں کو دیکھتا ہے اس کے ہاں ریلیشن شپ کیسے کیسے ہوتے ہیں, تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ریلیشن شپ جس میں رشتہ یا خون انوالو نہیں ہے وہاں دوستی ہوتی ہے. تو ہم نے سوشل میڈیا فرینڈ شپ کہنا شروع کیا. آپ نے میرے جس پروگرام کا بھی ریفرنس دیا, اگر آپ نے اس کو دیکھا ہے تو میں نے اس میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جس کو ہم سوشل میڈیا فرینڈ شپ کہتے ہیں یہ ایک ایلیوژن ہے. سوشل میڈیا فرینڈ شپ نہیں ہوتی. آپ سوشل میڈیا پہ کنیکٹ کرتے ہیں, جیسے وہ ہے نا کہ دوست نہیں ہوتا ہر ہاتھ ملانے والا, یہ بالکل وہی والا معاملہ ہے. میرے ارد گرد ہزاروں لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو مجھے فالو کرتے ہیں, میرے ساتھ ہوتے ہیں, مجھے انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں, وہ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں, ان کے ہاں وہ مجھے سبسکرائب کرتے ہیں, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جیسے ہی میں کہتا ہوں کہ میرے سوشل میڈیا فرینڈز ہیں, تو اب مجھے فرینڈ ڈسکرائب کرنا پڑے گا, ورنہ میں وہی توقعات لے کر سوشل میڈیا پر جاؤں گا جو میں ایک دوست سے رکھتا ہوں, اور مجھے ناکامی ہو جائے گی. اس میں مجھے کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے میں کنیکٹ کر رہا ہوں وہاں وہ بنیادی ایلیمنٹ موجود ہی نہیں ہے. اب آپ اگر اس کو یوں کہیں کہ یہ وہ کنیکشن ہے جو لمس کے بغیر ہے, اور یہ وہ کنیکشن ہے جو میری آنکھ کو, میرے کان کو, میرے تاثر کو, میرے سمجھنے کو اور میرے جاننے کو جوڑ کر نہیں دکھاتا مجھے. میں جب ابھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس گفتگو کے اندر صرف میں بول اور آپ سن نہیں رہی, ہے نا, ایک اورا ہے. کمیونیکیشن کے مختلف ذریعے ہیں. آپ کا چہرہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے, آپ کنفیوز ہیں یا نہیں ہیں, آپ اس بات کو اسی طرح لے رہی ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں, یا آپ اس پہ کوئی سوال داغنے والی ہیں, آپ ابھی سوال کرنے والی ہیں, یہ مجھے نظر آ رہا ہے. جب میں آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہوں وہ تلخ بات ہو سکتی ہے, اس کا تاثر آپ کے چہرے کے اوپر مجھے نظر آ رہا ہے. اب آپ اس کو اٹھا کے ادھر لے کر جائیے. میں بات کہہ رہا ہوں, میں تاثر بیان کر رہا ہوں, میں ایموشن بیان کر رہا ہوں, میں رو رہا ہوں, میں اپنی خودکشی, اپنے آپ کو مار دینے کا ذکر کر رہا ہوں, اس پر مجھے ہمدردی مل رہی ہے, سمپتھی مل رہی ہے. لیکن یہ ساری ٹچ سے خالی ہے, لمس سے خالی ہے, احساس سے خالی ہے, جذبات سے خالی ہے. یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا, جیسے کوئی دوست یا کوئی بہت قریبی ہمیں کہتا ہے کہ یار میں نے ملنا ہے تم سے, وہ کہتا ہے کیوں, کہتا ہے بہت ضروری بات ہے. ہم کہتے ہیں فون پے کر لو, کہتا ہے فون پے کرنے والی نہیں ہے, آمنے سامنے بیٹھ کے کرنے والی ہے. جی بالکل. تو یعنی کہ یہ ایک کیفیت اور احساس ہے جس کو آپ بیان کر لیں. ایگزیکٹلی. تو اب یہ دیکھیے سوشل میڈیا پہ کیا ہوا کہ ہم نے اصل میں ایک ایلیوژن کریٹ کیا, لوگوں کو یہ دینا شروع کیا, اور میں ان ٹولز کے لیے پروڈکٹ بن گیا ٹو سیل. آپ غور کیجئے, میں اور آپ ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, ہم اس ویڈیو کو ڈالیں گے, یوٹیوب پہ چلی جائے گی, فیس بک پر چلی جائے گی, اس کے اوپر وہ ایڈز چلائیں گے, اس سے وہ کچھ گین کریں گے اور اس میں آپ کو شیئر دیں گے,
تو ایکچولی آپ وہ پروڈکٹ ہیں یا وہ ٹول ہیں جو ان کے ہاں استعمال ہو کے اپنی کمیشن لے رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. ایسے ہی کر رہے ہیں نا. تو اب اس کے اندر یہ بنیادی ایلیمنٹ ضروری ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا گلوبلی کنیکٹ کر گئی ہے نا, یہ ہائبر کنیکشن ایک ڈیولپ ہو گیا ہے, تو اس کے اندر جو بنیادی چیز مسنگ نظر آتی ہے وہ یہ کہ اگر تو یہ صرف کنیکشن ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ میرے اس سارے کے سارے جذبات کا, احساسات کا, میرے لوگوں سے تعلق کا, میرے ان کے ساتھ انسانیت کے رویوں کا نیم البدل ہو سکتا ہے تو نہیں ہو سکتا. جیسے مثال کے طور پر یہ کہ آپ سڑک پہ جا رہی ہوں اور ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ وہاں پر ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی لہو لہان ہوئے ہوئے دیکھیں تو آپ کے اندر ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور آپ کو سوشل میڈیا پہ خبر ملے کہ کانگو میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور 100 بندے مر گئے ہیں. اس طرح تو نہیں مؤثر ہوتا اور کچھ لوگوں پہ ہوتا ہی نہیں. اچھا, یہی خبر آپ کو روز ملنے لگے, روٹین نارملائز ہو جائے گی. نارملائز ہو جائے گی. آپ ذرا پیچھے جائیے, آپ غور کیجئے کہ ہمارے ہاں ایک دور آیا, سب لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جانتے ہوں گے, کہ جب ہم یہ پوچھا کرتے تھے ایک دوسرے کو فون کر کے کہ یار آج کہیں دھماکہ تو نہیں ہوا. اٹ بیکمز ایبسلیوٹ نارمل فار اس. میں ایبسلیوٹ کا لفظ جان بوجھ کر بول رہا ہوں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس کے اندر سے وہ جو ڈی سینسٹائز ہو گئے, ہمارے اندر سے وہ صلاحیت ختم ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر دھماکہ ہوا, 40 بندے مر گئے, ٹی وی کے اوپر خبر چل رہی ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد وہاں پہ ٹریفک نارمل ہو چکا ہے, انسانی زندگی واپس آ چکی ہے, ہم تمام چیزوں سے گزر رہے ہیں اور ہمیں کسی قسم کا کوئی احساس ہی ڈیولپ نہیں ہوتا. بلکہ آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ 2-4 لوگ مرنے پہ اب ہم کوئی محسوس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, 2-4 ہی ہیں. نہیں کوئی بات نہیں, ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے 2-4 ہی تھے. تو وہ اب صرف ان کا جان سے جانا میٹر نہیں کر رہا, وہ کتنے نمبرز میں ہیں جو جا رہے ہیں, اس سے آپ کی سینسٹیوٹی. ایگزیکٹلی. تو اگر اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب آپ ذرا اپنے موضوع کی طرف آئیے. وہ کیا چیز ہے جو مجھے اور آپ کو اس کنیکشن کے اندر پرابلمیٹک محسوس ہوتی ہے؟ تو آپ دیکھیں گی کہ اس کی مختلف جہتیں کھلتی چلی جائیں گی. انٹرنیٹ کو ایک ٹیکنالوجی کے طور پر جب میں لیتا ہوں تو وہ مجھے انفارمیشن دے رہا ہے, میرے لیے کسی نہ کسی حد تک ایک تعلیم کا باعث بن رہا ہے. وہ میرے لیے اس انفارمیشن کو اکٹھا کر کے دیتا ہے جس کو میں پھر اپنے انالیسس سے گزارتا ہوں اور وہ نالج کی شکل اختیار کر جاتی ہے. اب دیکھیں اسی جملے کو جیسے میں نے بیان کیا ہے, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ نالج میں اضافہ کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ انفارمیشن دیتا ہے, یہ میرا انالیسس ہے جو اس کو نالج میں بدل دیتا ہے. یہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کوئی پرابلم محسوس ہوتا ہے؟ کوئی پرابلم نہیں محسوس ہوتا, یہاں تک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب اس کے اندر ہم وہ ٹولز داخل کرتے ہیں, وہ ٹولز جو ہیں وہ ہمیں کنیکشن فراہم کرتے ہیں. میں آپ کو اس کی پھر مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ واٹس ایپ ہے, ٹیلی فون ہے, سم ہے. آپ ذرا غور کر کے دیکھیے, ہمارے بچپن میں جب ہم کہیں نکل جایا کرتے تھے تو ہو سکتا تھا کہ ہم 3-4 ہفتے کے لیے کہیں پہ سیر پہ چلے گئے, 2 ہفتے کے لیے سیر پہ چلے گئے, اور ہم نے والدین کو رات کو کہیں پی سی او مل گیا تو فون کر کے بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں, اگلے دن بتایا خیریت سے ہیں, کوئی 2 دن بعد بتایا, 3 دن بعد بتایا خیریت سے ہیں, اور وہ ٹھیک رہتے تھے. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ میرا بچہ اس وقت باہر گیا ہے اور اس کو 2 دن کے بعد واپس آنا ہے. میں نے اس کو فون کیا, اس کا فون نہیں ملا, تو میں دوبارہ فون کرتا ہوں, نہیں ملا, میں دوبارہ فون کرتا ہوں, نہیں ملا, اور آدھ پون گھنٹے کے اندر میرے لیے ایک پینک کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ اس کا فون نہیں مل رہا, کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا. تو یہ اوور سٹیمولیشن ہے میرے دماغ کی. میں اس کو یعنی کس طرف لے کے جا رہا ہوں, میرے لیے ٹینشن کو دور رکھنا انسان ہے, یعنی میں دور رہنا چاہتا ہوں, میں ٹینشن اپنے کسی عمل سے پیدا کر دیتا ہوں, کرنا نہیں چاہتا. ہمارے ہاں یہ بات بھی عجیب ہے, ہم نے اپنے موضوع میں بھی رکھا, عام طور سے بھی ہم سنتے ہیں. اس دور میں آپ کو ذرا پیچھے لے کر چلتا ہوں. یہ دور آپ کے بچے کے ہاتھ میں موجود وہ گالی ہے جس کو اس نے تلاش کیا ہے اور سامنے آ گئی ہے. اس زمانے میں آپ گلی میں نہیں نکلنے دیتے تھے, بزرگ بیٹھے ہیں, بڑے بیٹھے ہیں, اوباش بیٹھے ہیں, تو وہ گالی وہاں سے کشید کی جا رہی ہوتی تھی, وہاں سے لی جا رہی ہوتی تھی. ایسے ہی ہو رہا ہوتا تھا. تو زمانے میں ٹولز تبدیل ہوتے چلے گئے ہیں, حالات تبدیل ہوتے چلے گئے ہیں, انسان وہی ہے, وہ ویسے ہی بیہیو کر رہا ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری ایک آنٹی ہیں, وہ تو بی بی سی ہیں,
ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو فوراً پورے خاندان کو پہنچ جاتی ہے. یہ تھا نا. تو اس زمانے کا سوشل میڈیا آپ دیکھیں کیا کام کر رہا تھا. یہ جس کو ہم سوشل میڈیا بولتے ہیں نا, یہ اصل میں وہی انسان کا رویہ ہے جو ٹرانسفارم ہو کے ڈیجیٹلائز ہو گیا. یعنی انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی نے میرے رویوں کو, جس کو میں اپنے تک رکھتا تھا, اپنے اندر ضم کر لیتا تھا, میں اپنے سے باہر نہیں جانے دیتا تھا, اس کو اٹھا کر باہر رکھ دیا, چوک اور چوراہے کے اوپر رکھ کر یہ بتا وہی رویہ ہے. اس رویے میں صرف یہ تبدیلی آئی ہے کہ اب امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک آدمی بھی وہ یہاں پر وہی میسج دے سکتا ہے جو میری گلی میں بیٹھا ہوا ایک آدمی مجھے دے رہا تھا. ٹھیک. تو پرابلم کیا ہوا ہے کہ میری اب ڈیل کرنے کی, کنٹرول کرنے کی, اس کو مینج کرنے کی, اس سے گزر کر بہتر ہونے کی سکت بڑھنی چاہیے. اتنا ہی ہونا چاہیے. یعنی جیسے یہ کہ بچے گلی میں نہیں نکلیں گے, بچے تو گلی میں نکل جاتے ہیں. یہ دونوں ہی جملے سننے کو ملتے تھے نا. تو اب یہ جو نکل جاتے ہیں میں کیا چیز ہے جس کو ہم ٹھیک کرتے تھے, وہ پیچھے کا انسان ہے جس کو ہم بہتر کر رہے ہوتے تھے. کہ جب یہ گلی میں نکل بھی جائے اور یہ ان حالات میں چلا بھی جائے اور اس کو وہ لوگ مل بھی جائیں, تب بھی یہ وہیں سے بیہیو کرے گا جہاں سے اس کو کرنا ہے. ایک اور چیز جو ہمیں اس میں ایک عجیب و غریب قسم کے مخمصے میں ڈالتی ہے وہ کیا ہے, میں ریلیونٹ رہنا چاہتا ہوں. آپ کبھی غور کر کے دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کوئی پوسٹ کر دیں گے, تصویر ڈال دیں گے, تو آپ اپنے دوستوں میں ارد گرد میں دیکھیں, فون کھول کر کے دیکھ رہے ہوں گے اس میں لائکس کتنے آئے ہیں, اس کے شیئرز کتنے ہوئے ہیں, اس کے کامنٹس کتنے آئے ہیں. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا تو یہ فیڈ بیک مجھے مل رہا ہے, اور یہ ریئل ٹائم فیڈ بیک ہے. اس فیڈ بیک کے اندر میں موجود ہوں اور آپ بھی موجود ہیں. یعنی اب میں جو کہوں گا اس کہے ہوئے کو مجھے ہی لینا ہے. اب اس کو سوشل میڈیا پر اٹھا کے لے جائیے, میں کہہ رہا ہوں, میں موجود نہیں ہوں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میں وہ بھی کہتا ہوں جو مجھے معلوم ہے کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے. اور سم ٹائم وہ بھی سمجھ لیا جاتا ہے جو آپ نے کہا بھی نہیں ہوتا, وہ تو کہنا بھی نہیں ایگزیکٹلی, لیکن وہ تو دوسرا سمجھے گا. جی ہاں, یعنی وہ تو دوسرا سمجھے گا کہ میں نے ایک چیز لکھی ہے کیونکہ اس کے پیچھے میں خود موجود نہیں ہوں, میرا ایکسپریشن نہیں ہے, میرے جذبات نہیں ہیں, احساس نہیں ہے, میرے چہرے کے ایکسپریشنز نہیں ہیں, تو یہ دوسرا سمجھ رہا ہے. لیکن آپ ادھر دیکھیے کہ میں کتنی بڑی لبرٹی لینے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آپ کو سوشل میڈیا پر آؤں گا, کوئی بری بات کہوں گا, گالی دوں گا, اور اس اطمینان کے ساتھ گھر جا کر سو جاؤں گا کہ میری آئی ڈی تو ریویل ہی نہیں ہو رہی, میرا تو وہ نام ہی نہیں ہے جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو اصل میں اس جملے کے پیچھے کا انسان مسنگ ہے, اور اگر آپ دوسرے رخ سے دیکھیں تو پوری طرح سے موجود ہے نا. یعنی آپ کے لیے مسنگ ہے, میرے لیے موجود ہے. تو جب میرے لیے کوئی انسان موجود ہوتا ہے تو میرا خدا مجھ سے مخاطب بھی وہیں سے ہے. یعنی میں میرے لیے موجود ہوں تو مجھے میرے لیے ٹھیک ہونا ہے. اب کیا ہوگا کہ میں میرے لیے نہیں موجود ہوں اور میں آپ کے لیے بھی نہیں موجود ہوں, اور میں ایک اور آئی ڈی کے ساتھ ایک اور ماسک چڑھا کر آپ کے سامنے موجود ہوں, اور میں وہ بھی کہہ رہا ہوں جو میں جانتا ہوں کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے. تو اس کے نتیجے اب میں اس کی اپریسیشن بھی چاہتا ہوں, میں جھوٹ بھی بولتا ہوں, میں لوگوں پہ تہمت بھی لگاتا ہوں, میں بدگمانی بھی کرتا ہوں. تو وہ ساری چیزیں اس کیموفلاج کے اندر آ کر میرے لیے جائز ہونے لگ جاتی ہیں, وہ میں یوز ٹو ہونے لگتا ہوں ان سے. تو آپ دیکھیے کہ ذہنی سطح پر آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ وہ انسانیت کے کس شرف سے پیچھے چلا جاتا ہے. یہ وہ بنیادی ایلیمنٹس ہیں جن کو جب ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں جس سے ہم کنیکٹ ہوئے میں ہیں تو یہ فرق نظر آتے ہیں. اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم سوشل میڈیا کی ان ایپس کی بات کرتے ہیں جہاں آپ کو خود کو دکھانا ہے, خود کی نمائش کرنی ہے, خود اپنے, آپ دیکھیے کہ اس کے اندر وہ ایک شیخی بکھارنے کا عمل آ جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے, آپ کو باہر نکلنا ہے. آپ ایک زمانے میں جو آدمی کچھ ذرا بڑھ چڑھ کر بات کرتا ہے اس کو شیخی بکھارنے والا کہا جاتا تھا نا. اب آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ فالوئنگ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو رینٹ پہ گاڑیاں لے کر لوگوں کو یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ہمارے پاس گارڈز ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنی ایک مصنوعی شکل دکھا کر دوسرے کے لیے حسرت پیدا کر رہے ہیں. جی, لیکن یہ آپ ہی کی بات سے کنیکٹ ہوتی ہے نا, جب آپ نے کہا کہ ہم تو پروڈکٹ بن گئے ہیں اور جو پیچھے بیٹھا ہے اس کو سیل کرنا ہے اپنے کمیشن کے لیے, اپنے بزنس کے لیے.
تو پھر اس کی مارکیٹنگ جب کی جاتی ہے پروڈکٹ کی تو یہی دیکھا جاتا ہے نا کہ ہماری عام آڈینس کس طرح کی چیزیں دیکھنا چاہتی ہے, کن چیزوں کو پسند کرتی ہے, تو کانٹینٹ پہ ڈریون ہو جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سوسائٹی یا جو آپ کی کمیونٹی ہے. لیکن خیر یہ بھی ایک لمبی بحث ہے, انڈا پہلے تھا کہ مرغی پہلے تھی, کہ کانٹینٹ بنتا آڈینس کو دیکھ کے ہے یا کانٹینٹ بن جاتا ہے تو آڈینس اس طرف چل پڑتی ہے. لیکن اس میں اگر ہم مختصر کہیں تو وہ یہی ہے. ایک جملہ اس میں بول دوں, کانٹینٹ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ تو ہمارے کانٹینٹ انسان پیدا کرتا ہے. جب وہ کانٹینٹ انسان پیدا کرتا ہے تو انسان اپنے رویے کے یا منفی کو سامنے لے کر آئے گا یا مثبت کو سامنے لے کر آئے گا. دونوں صورتوں میں انسان ہی پہلے ہے نا, یعنی ڈرائیو اسی سے ہونا ہے. لیکن اس میں یہ ہے نا کہ اب آپ جب دیکھتے ہیں کہ میری اگر مثبت چیزیں اتنی ویورشپ نہیں لے کر آ رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور ہے جو مجھے کرنا ہوگا جس سے وہ ویورشپ بڑھے گی. جس سے آپ نے کہا کہ ان لوگوں کے زیادہ فالوورز ہیں جو کرائے کی گاڑی لے لیتے ہیں, اسٹنٹ کرتے ہیں, کوئی فضول بات کر دیتے ہیں. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں اس وقت ہمارے معاشرے میں باقی جگہوں پہ بھی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ ان چیزوں سے قطع نظر جو اچھا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ان کو اس سے نہیں ہے کہ وہ کتنے دیکھنے والے ہیں, کتنی میری کمائی ہوگی. وہ ایک جو مورل رسپانسبلٹی ہے کہ جب آپ بدلے ہوئے زمانے میں نئے ٹولز کے ساتھ آتے ہیں تو آپ نے اس کو پسے پشت نہیں ڈالنا. تو وہ ابھی بہت سارے لوگ تو اس کو کر ہی رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں آن لائٹر نوٹ, اس لیے کہ اس سے پہلے جو آپ نے گفتگو کی ہے نا موجود اور غیب کی, اتنی اسکیل گفتگو تھی ان لوگوں کے لیے نہیں, دے کین ایزیلی انڈرسٹینڈ. مجھے تھوڑا آپ کا فلسفہ سمجھنے کے لیے دقت ہوئی اور محنت درکار ہے, تو میں تھوڑا سا اس کو لائٹر نوٹ پہ چاہوں گی. وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ جو کھا رہے ہوتے ہیں اس کی تصویر ضرور لگاتے ہیں, یا وہ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جو نارملی عام لوگ وہاں نہیں جاتے یا جا نہیں پاتے, تو وہ بتاتے ہیں کہ چیک ان ٹو دس پلیس اور یہ ہے میرا پاستا اور یہ ہے میرا برگر ٹائپ چیزیں. اب اس میں اس کے کرنے کے پیچھے انسانی ذہن کی کون سی شرارت؟ انسان بہتر کپڑے کیوں پہننا چاہتا ہے؟ اچھا لگنے کے لیے شاید. اچھا اپنی آنکھوں کو لگتے ہیں. دیکھیں ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں. آپ نے کبھی اگر یہ دیکھا ہو کہ ایک ہے اچھے کپڑے پہننا, آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ انسان ممتاز ہونا چاہتا ہے نا, وہ خود کو بہتر دکھانا چاہتا ہے, وہ خود کو آپ سے افضل دکھانا چاہتا ہے, وہ خود کو دکھانا چاہتا ہے یا وہ لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتا ہے کہ میں باقیوں سے تھوڑا بہتر ہوں یا جی وہ اسی کو دکھانا کہیں گے نا. یعنی جب میں اپنی اپنا آپ نہیں انوالو کہ میں خود چاہتا ہوں کہ میں اچھا لگوں, سیٹسفیکشن اس کی ہے, کیونکہ جب تھرو ادرز اپریسیشن. ایگزیکٹلی, یعنی جب آپ منفی سے اپریسیشن حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے اندر یہ چیز خود بخود پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. یعنی آپ دکھاوا کرنے لگیں گے. ہم یہ کہتے تھے نا ایک زمانے میں, وہ دکھاوا ہے جو اصل میں سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے. اب آپ یہ بتائیں گے کہ ارائیو ٹو فلاں, لینڈڈ ٹو فلاں, ہے نا یہ چیک ان ٹو فلاں, ریسٹورنٹ میں آ گئے ہیں ادھر چل. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ریسٹورنٹ کے باہر سے گزرتے ہوئے کیونکہ لوکیشن وہ آ جاتی ہے تو وہ چیک ان کر دیتے ہیں اگر کوئی مہنگا ریسٹورنٹ ہو. اس کو ہم سینسر کریں گے کیونکہ جو لوگ یہ بات نہیں جانتے ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ریسٹورنٹ میں جائے بغیر بھی تشریف. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اصل میں یہ دیکھنا چاہیے, ایک ہوتا ہے چیزوں کو بالکل ایسی جگہ سے دیکھنا کہ جس کے اندر ہم اس کو نارمل کرنے لگتے ہیں. میں تو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان ایسے ہی بیہیو کرتا تھا, انسان ایسے ہی سوچتا تھا اس وقت بھی. اس کے اندر وہ جس وقت جا کے 2 گھوڑا بوسکی لے کے آ رہا ہوتا تھا, یا جس وقت وہ ایک کلا پہن کے باہر آ رہا ہوتا تھا, یا اس کی پگ کا شملہ یہ طے کر رہا ہوتا تھا کہ آدمی کون ہے, یا اس زمانے میں اس کی گھوڑیاں یہ طے کر رہی ہوتی تھیں کہ اس کے حویلی کے اندر گھوڑیاں کتنی ہیں, اور اس کی زمینیں یہ طے کر رہی ہوتی تھیں. تو اصل میں یہ کیا ہے, وہ دکھانا چاہتا تھا, وہ بتانا چاہتا تھا, وہ ممتاز ہونا چاہتا تھا, وہ آپ سے بہتر, میں آپ سے بہتر نظر آنا چاہتا ہوں, آپ مجھ سے بہتر نظر آنا چاہتی ہیں, اور یہ آپ دکھانا بھی چاہتی ہیں. تو اس کا کچھ نتیجہ نکلتا ہے, یہ انسان کے اندر ہے. انسان کو سوشل میڈیا میسر آ گیا ہے, وہ یہی کام ادھر کرنے لگتا ہے. اب دوسری بات بھی دیکھیے, انسان متاثر ہوتا ہے, اور جب متاثر ہونے کی آخری انتہا پر پہنچتا ہے تو جیلس ہونے لگتا ہے. تو اب آپ دوسری طرف دیکھیے, جیسے ہی آپ نے اس کو ڈالا ہے تو اب ایک کمیونٹی ہے جو متاثر ہو رہی ہے, اور پھر ایک کمیونٹی ہے جو متاثر ہوتے ہوتے اس کو فالو کرنے لگی ہے, اور فالو کرتے کرتے اب جیلس ہونے لگی ہے.
میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی جگہ پہ کھڑی ہوں, 2 4 5 10 لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے ہوں, ایک بڑی گاڑی سے آ کے آدمی اترے تو 2 4 لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, پاس کھڑے ہوئے کہیں حرام دی ہے. ایگزیکٹلی. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں نا, اس آدمی کو کوئی فرق پڑا, نہ اس کی گاڑی کو کوئی فرق پڑا, نہ کسی چیز پر کوئی فرق پڑا. جو فرق پڑا وہ یہ کہ میرے دل کو یہ سکون مل گیا کہ یہ چیز جو میرے پاس نہیں ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں حرام نہیں کھاتا, میں ٹھیک آدمی ہوں نا, میں ٹھیک آدمی ہوں. تو یہ میں بات اور طرف چلی جائے گی, لیکن میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ انسان جب کسی چیز کو لے کر آتا ہے تو یہ انسانی اوصاف ہیں جو آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں. وہ بدی بھی ہوتی ہے, وہ خیر بھی ہوتی ہے, وہ شر بھی ہوتا ہے. اس سارے کے اندر آپ کو مختلف ٹولز میسر آتے چلے جاتے ہیں. آپ اس کے آخری انتہائی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہم مذہب یہ طریقہ اختیار کر جاتا ہے. ہم مذہب کو جب دکھاوے کا باعث بنانے لگتے ہیں, کتنی پیور چیز ہے. یعنی اگر کوئی چیز مذہبی ہو تو پیورسٹ ہوگی تو مذہبی ہوگی نا, ایسے ہی ہونا چاہیے. جب میں اس کو دکھاوے کا باعث بنانے لگتا ہوں تو مذہب کی پیورٹی کہیں پر رہ جاتی ہے, دکھاوا سامنے آنے لگتا ہے. یہ جو اچھا کانٹینٹ ہے یہ انسان پروڈیوس کرتے ہیں, تو جتنی تعداد میں تو جتنی تعداد میں آپ کے ہاں اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں اچھا کانٹینٹ موجود ہوتا ہے. جتنی تعداد میں آپ کے ہاں برے لوگ موجود ہوتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں برا کانٹینٹ موجود ہوتا ہے. جتنی بڑی تعداد میں برے لوگ دیکھنے والے موجود ہوتے ہیں اتنا زیادہ لوگ برا کانٹینٹ بنانے لگتے ہیں. ایک چیز اور جو اس کے اندر یہ جس کو ہم ہائپر کنیکٹڈ ورلڈ کہتے ہیں, یہ کرتا کیا ہے. اب دیکھیے آپ کو وہ اپریسیشن, وہ اٹینشن نہیں مل رہی جو مجھے مل رہی ہے. آپ اچھی ہی تھیں لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ یہی طریقہ ہے کرنے کا. اس کی بھی ایک مثال لیجئے, ہمارے ہاں یہ بات کہ سبھی لوگ رشوت لیتے ہیں, یہ رشوت لینے والا بھی کہہ رہا ہوتا نا, اور جو نہیں لے رہا ہوتا اس کو کچھ دیر کے بعد یہ لگنے لگتا ہے کہ بھائی اب تو بچے نہیں پڑھا سکوں گا, کوئی چیز ہی نہیں ہوگی تو مجھے اب رشوت ہی لینی پڑے گی. تو بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں گی کہ یہ کانٹینٹ جو آپ کے ہاں سننے کا معیار ہوگا وہ سنانے والے کا معیار بنتا چلا جائے گا. یعنی آپ کے ہاں کلاسیکل سنگنگ کم ہوتی چلی جائے گی اسی لحاظ سے جس لحاظ سے کلاسیکل سنگنگ کو اپریشیٹ کرنے والے کان کم ہوتے چلے جائیں گے, ہے نا. آپ لاکھ پیٹتی رہیں, آپ یہ کہتی رہیں کہ بھئی یہ کوئی موسیقی ہے جو تم پاپ گا رہے ہو, تم گٹار پکڑتے ہو اور پتہ نہیں کیا بے سرا سا گانا شروع کر دیتے ہو, یہ سب کچھ آپ کہتے رہیں, سب چیزوں کے اوپر پیٹتے رہیں, لیکن کیونکہ سننے والے کان, اس کو سننے والے کان بڑھ گئے ہیں تو یہ کام ہوگا. اب جو کرنے کا کام ہے, یعنی اس ساری سچویشن کے اندر اگر آپ غور کریں تو جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے. وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اصل میں ان چیزوں کی ڈفرینسیشن کو الگ کریں, انسانوں کی اس تربیت پر کام کر کے دیکھیں جو پیچھے کھڑی ہے. یعنی سوشل میڈیا کے پیچھے جو انسان کھڑا ہے اس کی تربیت پر کام کرنے کی کوشش کریں تو کوئی نتائج نکلیں گے. جب آپ اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں, یعنی کسی اور سے کنیکٹ کر لیتے ہیں, آپ کے ایموشنز, آپ کی فیلنگز, آپ کے ہاں چیزوں کو دیکھنے کے زاویے, آپ کے ہاں چیزوں کو پیش کرنے کے زاویے, آپ کے الفاظ, آپ کے جملے, آپ کا ایکسپریشن جب دوسرے کا محتاج ہونے لگ جاتا ہے تو اصل میں وہ آپ کا اظہار ہی نہیں رہتا, پھر آپ دوسرے کو دیکھ کر اپنا اظہار دے رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کی بات سے یہ بھی مراد ہے کہ کچھ شعرا وہ لکھتے ہیں جو انہوں نے صرف مشاعرے میں ہی پڑھنا ہوتا ہے. جی, وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کتاب کے اندر موجود ہوتی ہیں, لیکن مشاعرے میں اگر آپ وہ چیزیں بھی پڑھیں تو اس پہ وہ واہ داد جو ہے نا اٹھ کے جو دینے کا, خاص کراچی کا انداز بھی ہے, وہ نہیں ہوتی. تو وہ پھر کہتے ہیں یہ مشاعرے کی شاعری ہے, اور یہ سم ٹائم تو کہہ دیتے ہیں یہ سنجیدہ شاعری ہے جو مشاعرے کی نہیں ہے. ابھی میں ایک یہاں چیز پوچھنی ہے جو آپ نے کہی کہ انسان ہی اچھا کانٹینٹ بھی پروڈیوس کرتا ہے اور برا کانٹینٹ بھی. اب آپ یہ بتائیے کہ جو انسان کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہے کیا وہ اپنی مرضی سے اچھا برا پروڈیوس کر رہا ہے, یا اس کی جو یہ چوائس ہے یا یہ جو ڈیسیژن ہے کچھ کریٹ کرنے کا, یہ کنڈیشن کیا جاتا ہے, اسٹیبلش کیا جاتا ہے, ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے فرام دا سائڈ آف دیٹ ہیومن بینگ. یہ وہ اصل ظلم ہے جو سوشل میڈیا نے کیا ہے. میں اس کو, یہ میرے لیے اب اگر میری, کیونکہ وہ شخصیت میں ہے نا, وہ مجھے آگے بڑھنا ہے, دکھنا ہے, ممتاز ہونا ہے, تو یہ اس کو ٹریگر کرنے لگتا ہے, یعنی آپ کی ضرورت بنانے لگتا ہے. آپ مثال کے طور پر ہم دونوں اگر کسی ایک سوشل میڈیا ایپ کے اوپر ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فرح کو تو بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, تو میں انالیسس کرنا شروع کرتا ہوں کہ یہ کیا کر رہی ہیں اور میں وہ کرنے لگتا ہوں.
تو میں ریپیٹ کرتا ہوں ایکچولی اسی کو جو آپ کر رہی ہیں, اور اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میرے 2 جواب ہو سکتے ہیں, یا میں اس کا دفاع کروں گا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں, اور یا میں کہوں گا کہ نہیں سوشل میڈیا ایسے ہی کام کرتا ہے. آپ کو بھی یہ واسطہ پڑتا ہوگا کہ ہمارے جو اپنے چینلز ہیں یوٹیوبز پہ یا باقی جگہوں پر, تو آپ کی سوشل میڈیا ٹیم آپ کو مسلسل یہ جملہ کہتی رہتی ہے کہ جب کوئی چیز آتی ہے تو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی بکے گا, یہ تو اس کے بغیر جائے گا ہی نہیں, آپ کو لازماً اس کو یہ کلرز دینے پڑیں گے, یہ بات کہنی پڑے گی, آپ کو اس میں ایک بھڑکیلی سی بات, ایک کیچی سا ردم آنا پڑے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کچھ چیزیں آپ کے لیے باقاعدہ الگوریدم کی بنیاد پر مشکل بنا دی جائیں گی. آپ کی چوائس ختم ہوتی چلی جائے گی, یا آپ سوشل میڈیا پر رہیں گے اور اسی طرح رہیں گے, اور یا آپ ارریلیونٹ ہوتے چلے جائیں گے. اس کی آپ دیکھیے کہ ہم نے یہاں مذہب کے معاملے میں, سیاست کے معاملے میں ابھی ہم نے بھگتا ہے سیاسی معاملات کو, اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر جو سب سے بڑی مشکل ہمیں پیش آ رہی تھی وہ کیا تھی, کہ ہر وہ آدمی کامنٹ کر رہا ہے جو خود اس کے پیچھے نظر ہی نہیں آ رہا. تو اس کے وہ جذبات کا اظہار تو ہے اس کے, لیکن اس کے پیچھے شخصیت نہیں ہے, انسان نہیں ہے. وہی بات جو وہ وہاں پر کہہ رہا ہے وہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھے نہیں کہہ سکتا, اور اگر وہ میرے سامنے بیٹھ کر بھی مجھے کہہ رہا ہے تو میں کم سے کم اس کو بدتمیز کہوں گا. ایسے ہی ہے نا, پھر میں یہ نہیں کہوں گا سوشل میڈیا برا ہے. یعنی ایک بات جو آپ نے میرے ویڈیو کے کامنٹ میں بری لکھی ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ ایسے ہی کامنٹ کرتے ہیں, اور وہ بات آپ نے میرے سامنے بیٹھ کر بری کہی ہے, تو میں ٹھیک بات کہوں گا کہ یہ انسان بدتمیزی کر رہا ہے, یہ برا کہہ رہا ہے, اس کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. یہ وہ بنیادی ایلیمنٹ ہے جو اس سے مسنگ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہائپر کنیکشن ہے, یہ جو ڈیجیٹلائز کنیکشن ہے, ٹیکنالوجی بیس کنیکشن ہے, یہ اصل میں اس کے اندر سے جو بنیادی چیز مسنگ کر دیتا ہے وہ انسان ہے. یعنی انسان کا انسانیت والا حصہ وہ نکل جاتا ہے, اور وہ ایک جانور والی شخصیت کے اندر, یعنی ایگزیکٹلی جانور. جانور نہیں کہنا, ہمارے کچھ دوست جانوروں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رکھتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو تو ہم نے اس سے اچھا بہیو کرتے دیکھا. یہ کامران بھائی تو نہیں؟ نہیں, ظہیر بھی ہیں, جمالی صاحب بھی ہیں, کچھ اور بھی ہوں گے جن کا مجھے نہیں پتا. اب تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں کو برا محسوس ہوگا, آپ ان کو ان سے ملا رہے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی انسان وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ انسان وہاں پہنچ گیا ہے کہ اب جب آپ اس کو جانور سے ملا رہے ہیں تو اس کو برا محسوس ہوگا. جانور کو, جی ہاں, انسان کو نہیں. پوری بات یہ ہے. ایسے ہی ہے سر؟ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا آپ مانگلا کے جنگل میں جاتے ہیں؟ ہاں, انسان سے خطرناک جانور کوئی نہیں. واہ, زبردست. چونکہ ہم نے سوال بھی لینے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ جو آپ کی گفتگو کا سلسلہ ہے وہ اب ہم سوال کی. میں نے اس میں 2-4 چیزیں میں ان کے سوالات سے پہلے جو میں نے نوٹ کر لی تھیں تاکہ میں مس نہ کروں, تو میں آپ کے سامنے ان کو رکھ دیتا ہوں تاکہ پھر سوالات میں آسانی ہو جائے کہ میں اصل میں بنیادی طور پر کیا بات کہہ رہا ہوں. آپ ذرا یہ دیکھیے کہ انسان کی ایک بہت بڑی صلاحیت یہ ہے کہ وہ جب بور ہوتا ہے تو وہ خود سے کنیکٹ ہوتا ہے یا کرتا ہے. یعنی جب آپ اکیلی ہوتی ہیں, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یعنی ایک آدمی کو آپ ایک کال کوٹری میں ڈال دیں, جیل میں ڈال دیں, اور وہاں کچھ نہ ہو, تو جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے وہ خود ہوتا ہے. شاید اسی لیے صوفیہ جو ہیں وہ میڈیٹیشن کے لیے کسی ایسی جگہ پہ جاتے تھے جو ذرا انسانوں سے دور ہو, خاموش ہو, چھوٹی ہو, تاکہ وہ دے کنیکٹ ود دیم سیلف. تو اب آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ اب آپ کو بچے وہ ملیں گے جو آپ کو 10 منٹ کے بعد یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں بور ہو رہا ہوں. تو آپ کو بور ہو رہا ہوں کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مجھے فون دے دیں, مجھے گیم لگا دیں, یہی ہوگا نا, میں ٹی وی دیکھ لوں, میں کارٹون دیکھ لوں. تو میں اکثر بچوں کو, جب آپ ہمارے اوپن مائک میں بھی بچے آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار یہ بور ہونا بہت زبردست بات ہے, ہم نے اس کو پرابلم بنا دیا سوشل میڈیا کے بعد. یعنی بوریت, کبھی کبھار بور ہونا یہ انتہائی. آپ ان کو اپریشیٹ کریں, کتنی زبردست بات کی ہے, تو پتہ بھی چلے کہ آپ کو کچھ پسند بھی آ رہا ہے محض. تو بور ہونا بھی ایک اچھائی ہے, ہونا چاہیے بور. میں بعض بچوں کو کہتا ہوں یار خدا کے لیے بور ہوا کرو کچھ دیر کے لیے, تاکہ تم خود سے کنیکٹ کر سکو. آپ مسلسل ایک ان ٹچ رہتے ہیں چیزوں سے, اور وہ آپ کو وہ موقع ہی نہیں ملتا کہ آپ اس میں سے نکلیں اور خود سے کنیکٹ کریں. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک چیز جس کے لیے اب ایک ٹرم بھی ایجاد کر لی ہے سوشل میڈیا پہ,
اس کو کہتے ہیں فومو یا فومو. اب یہ کیسا خوف ہے؟ میرے ہاں تو بچپن میں خوف ہی ہوتا تھا کہ میں اندھیرے کمرے میں نہیں جاؤں گا, مجھے پٹھان اٹھا کے لے جائیں گے, بوری میں ڈال کے لے جائیں گے. اسی قسم کی کہانیاں تھیں نا جو ہم وہ کر رہے ہوتے تھے. میں رک اس لیے گیا تھا کہ اس کے اوپر بھی اب مسئلہ ہو جاتا ہے. تو میں اغوا کر لیا جاؤں گا, میرا بچہ باہر جائے گا تو وہ جا کر وہاں گالیاں سیکھ لے گا, فلاں کر لے گا. یہ خوف تھے. یہ خوف کہ میں مجھ سے کچھ رہ نہ جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کچھ بھی نہ مل رہا ہو تو ہم فون اٹھا کر دیکھتے ہیں کوئی میسج تو نہیں آیا ہوا. ہم فون اٹھا کر اپنے سوشل میڈیا کو ریفریش کر کے دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی بات تو نہیں آئی ہوئی جو رہ جائے گی. یہ ایک عجیب فیئر میں مبتلا ہو گیا ہوں نا میں. مجھے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ جو ابھی یہاں بیٹھا ہوا آدمی کہ یار تمہیں پتہ ہے کہ باہر بم دھماکہ ہوا, تو میں کہوں اچھا نہیں مجھے تو نہیں پتا. تو میں فوراً فون اٹھاتا ہوں اور میں اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے. تو ایک ڈسکنیکشن کا فیئر ہے مجھے. میں کنیکٹڈ رہنا چاہتا ہوں, مجھے انفارمیشن ہر وقت چاہیے. نہیں, کچھ دیر کے بعد یہ میرے لیے, میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں میرے لیے پرابلم کیا ہوتا ہے. میں اصل میں میرے اندر کی وہ میں ڈی سینسٹائز ہونا شروع کر دیتا ہوں. مجھے چیزیں اثر انداز ہونا ہی بند ہو جاتی ہیں. میں کنیکٹڈ کتنی دیر رہ سکتا ہوں؟ آپ سوچئے کہ اگر یہی گفتگو جو ابھی ہم کر رہے ہیں بہت مزہ بھی آ رہا ہو اس گفتگو کو, اور میں اس کو 5 گھنٹے 6 گھنٹے پہ محیط کر دوں, تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد لوگ بور ہونا شروع ہو جائیں گے, وہ ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیں گے, ان کی ذہن اور طرف جانا شروع ہو جائیں گے, وہ کنیکٹڈ ہی نہیں رہیں گے. لیکن آپ غور کر کے دیکھیں کہ وہاں مسلسل مجھے وہ ایک ڈوپامین رش مل رہا ہے جس کو میں اسکرول کرتا چلا جاتا ہوں اس لیے کہ وہ مسلسل ایک نیا چینج ہے, ایک نئی انفارمیشن ہے جو میری ہر دفعہ انگلی اوپر کر دینے کے نتیجے میں میرے سامنے آ جاتی ہے. تو مجھ سے کہیں مس نہ ہو جائے, میں کہیں اس سے نکل نہ جاؤں. تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو اپنے لیے مسئلہ بنانا شروع کر دیتا ہوں. پھر ایک اور فیئر دیکھیے, فیئر آف ناٹ ریکگنائزڈ. یعنی آئی وانٹیڈ ٹو بی ریکگنائزڈ, ہے نا. ایوری ادر پرسن, ایوری ادر ہیومن وانٹس ٹو بی ریکگنائزڈ. وہ پڑھتا کیوں ہے, وہ ٹاپ کیوں کرنا چاہتا ہے, وہ فرسٹ کیوں آنا چاہتا ہے؟ اسی لیے آنا چاہتا ہے بیکاز وہ اس پہ میں آپ سے گفتگو کر چکا ہوں کہ وہ اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیے گا کہ میرے ہاں تعلیم اور اس کا جو فرق ہے نالج کا, میں اسی حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں. تو وہ ڈگری لے کر ریکگنائز کروانا چاہتا ہے خود کو. تو جب مجھے وہ ریکگنیشن نہیں مل رہی, تو ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا, میں وہ بھی کروں گا جو میں نہیں کرنا چاہتا. یعنی مجھے اور کسی طرح ریکگنیشن نہیں مل رہی تو میں گالیاں دینے لگوں گا, میں بےہودگی پھیلانے لگوں گا, میں لوگوں کو وہ کہنے لگوں گا جو عام طور پہ میں نہیں کہنا چاہتا, بیکاز مجھے وہ ریکگنیشن نہیں مل رہی جو مل جانی چاہیے تھی میرے خیال سے. پھر آپ دیکھیے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ہمارے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے, اور ہمیں ہر وقت انفارمیشن ہونی چاہیے. یہ تقاضا ہمیں اپنے بچوں سے دور کرنے لگتا. تو ایک اور چیز جو اس میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ بھی امپورٹنٹ بات ہے, ہم اپنے جذبات کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. یعنی ایموشنل آؤٹ سورسنگ ہونے لگتی ہے. میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ایک غم کی بات لکھتا ہوں, اور پھر میں اس کو ریفریش کر کے دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا, ٹھیک ہے نا, اور پھر میں ان سے کہتا ہوں نہیں کچھ بھی نہیں. تو یہ آپ نے غور کیا کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں اپنے ایموشنز کو آؤٹ سورس کر رہا ہوں. میں کسی کی بات سے اپنے ایموشنز کو ڈرائیو کرنے لگ گیا ہوں, مجھے اس سے ایک سیٹسفیکشن ملنے لگ گئی ہے. تو یہ بھی ایک سوشل میڈیا کی آپ کو, یہ سب لوگوں نے کیفیت دیکھی ہوگی کہ ایسے ہوتا ہے, لیکن اس کو جو نام دیا ہے وہ جواد نے دیا ہے, تو یہ بڑی زبردست بات ہے, ایموشنل آؤٹ سورسنگ. زبردست. تو آپ کی اجازت ہو تو ہم جی ضرور. سوال میرے ذہن میں بھی بہت ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہی پوچھیں. بس درخواست یہ ہوگی کہ ایک ہی سوال پوچھیں, مختصر پوچھیں, اور اگر کسی نے پوچھ لیا تو اس کو آپ پھر کوئی دوسرا اس لیے نہ پوچھیں کہ سوال میرا تھا اس نے پوچھ لیا تو میں پوچھوں. پلیز. یہ آپ نے بات کی کہ بورنگ ہونے لگتے ہیں سوشل میڈیا, جیسے ینگ جنریشن جو ہے یا جین زی ہے وہ بورنگ ہوتی ہے, وہ بور ہونا چاہیے. ہم اس کو اس طرح نہیں لے سکتے کہ یہ عدم برداشت اور بے صبری آ گئی ہے.
اچھا نہیں، میں نے وہ بات اور کہی تھی، وہ شاید میں سمجھا نہیں پایا. میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب میں عام طور سے اپنی زندگی میں ہوتا ہوں تو میرے اوپر مختلف پیچز آتے ہیں، میری شخصیت کے مختلف حصے ہیں. میں کبھی اکیلے بیٹھنا چاہتا ہوں، میں کبھی سوچنا چاہتا ہوں، کبھی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں جو لوگ میرے پاس ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی مجھ سے تھوڑے دور چلے جائیں. میں اپنے بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے کچھ وقت دے دو، میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں. یہ وہ وقت ہے جو میرا وقت ہوتا ہے. اس وقت کو ہم نے بوریت کہنا شروع کیا ہے. یعنی میں اپنے ساتھ وقت گزارنے کو بوریت ماننے لگا ہوں، مجھے اب بوریت ہونے لگی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود سے ہم کلام نہیں ہونا چاہ رہا، خود سے ہم کلام نہیں ہونا چاہتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں اپنے متعلق خود سوچتا ہی نہیں. تو میں نے اس کو بوریت کہا ہے. اب کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ابھی فرح مجھ سے بات کر رہی تھیں، انہوں نے بات بند کی، انہوں نے ان سے بات کرنی شروع کی، اور میں نے سوچا کہ اچھا میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں. تو میں نے فون اٹھایا اور میں نے ریلز دیکھنی شروع کر دیں. یہ وہ آؤٹ کم ہے اس کا. اس ایگزیکٹلی. تو میں نے آپ دیکھیں، اب 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں ہوتے ہیں، آپ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے 10 کے 10 لوگ فون میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کسی بچے سے کہیں کہ بیٹے تم ہمارے ساتھ باتیں کرو نا، یہ کیوں تم نے فون اٹھا لیا ہے؟ تو فون رکھ کے آپ سے کہتا ہے کریں باتیں. یہ تقاضا ہے نا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل آپ سب دیکھتے ہوں گے اپنے ارد گرد. تو یہ کیا ہو رہا ہے، میں دوسرے سے یہ تقاضا کر رہا ہوں کہ یا میری بوریت تم ختم کر دو یا میں اس سے ختم کروا لوں گا. لیکن میں بور نہیں ہونا چاہتا، میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا، میں صرف اپنے ساتھ نہیں جینا چاہتا کچھ وقت کے لیے. ایک ابھی جب بھی ہم کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ ایسی کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو عموماً زیادہ تر تو مسائل ڈسکس ہوتے ہیں. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی اور ذرا اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دیں کہ ہمیشہ سے انسان ایسا ہی تھا. ہم جب سے ہم پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، اگر ہم ہسٹری میں بھی پڑھیں تو ایسے ٹولز چینج ہوتے آئے وقت کے ساتھ ساتھ. آپ نے کہا کہ ہمیں اس انسان پہ محنت کرنی چاہیے جو ان ٹولز کا سامنا کرنا چاہ رہا ہے، تو اس پہ ہم محنت کریں. جو آپ نے کھل کی طرف آئے تھے اور بڑی مختصر بات ہوئی، تو پلیز اس کو تھوڑا سا ہم آج کیسے اس انسان پہ اس وقت میں ان ٹولز کے مقابلے میں ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. کامران بھی میں نے اسی لیے اس گفتگو میں اس بات کو شامل کیا تھا، اور وہ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ہمارے ہاں عام طور سے تنقید کی جا رہی ہوتی ہے، اس کا حل کوئی نہیں بتا رہا ہوتا، ہم کریں کیا. تو میں نے اس کی طرف یہ اشارہ اسی لیے کیا تھا. میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو جس وقت بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے بیان کریں کہ اگر تو وہ یعنی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. ایک ایسا ٹیومر ہے جو آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے، تو پھر کل ہو اللہ پڑھیں، اس پہ تو گفتگو کرنے کی بھی ضرورت نہیں. کیوں ایک ٹیومر زدہ آدمی کو میں یہ بتاؤں کہ تم بس مرنے والے ہو؟ میں تو اس کو جا کے کوئی تسلی دینے کی کوشش کروں گا. لیکن اگر اس میں کوئی حل موجود ہے تو حل پر گفتگو کر لی جائے. تو میں اس میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے آپ سے یہ کہا کہ سوشل میڈیا کی پروڈکٹ آپ ہیں، آپ ذرا غور کریں کہ فیس بک کس سے کماتا ہے؟ وہ مجھ سے کماتا ہے. یعنی میں خود کو، اب میں یہ بیچنے کا لفظ بولتے ہوئے اس کو عثمانی میں نہ لے لیا جائے، صرف پروڈکٹ کے حوالے سے ہی کہہ رہا ہوں. تو میں خود کو پیش کرتا ہوں بکنے کے لیے، اور وہ اس کو استعمال کرتا ہے کمانے کے لیے، اور اس میں سے وہ شیئر ہے جو وہ مجھے بھی دے دیتا ہے. یہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے اصل میں بنیادی چیز ہے انسان پر میں نے اس لیے گفتگو کی تھی. اور میرا یہ موضوع ہے، سبات صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سبات صاحب کو میری اس بات سے جو ہے وہ اختلاف میری ان کے درمیان رہتا ہے کہ تم ہر چیز کو لا کے وہاں جوڑ دیتے. نہیں، سبات صاحب مجھ سے لڑتے نہیں ہیں، بس یہ مسئلہ ہے. سبات صاحب ایک بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت زیادہ صوفیانہ طبیعت بھی رکھتے ہیں، جس میں بس سبات صاحب ہماری تہذیب کا نمونہ ہے. واہ واہ. سبات صاحب کے لیے بہت ساری تعریفیں کہ ہمارے آج کے پروگرام میں جماعت بھائی آئے اور سبات صاحب بھی آگے ان کو بڑا تو کامران بھائی، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں وہ جو میں نے جس کو ہیومن ٹچ کہا تھا نا، اس کی جب ہم کمی پیدا کر دیتے ہیں، اولاد کے معاملے میں کر دیں تو یہ ہو جائے گا، استاد اور شاگرد کے معاملے میں کر دیں تو یہ ہو جائے گا، عالم اور شاگرد کے معاملے میں کر دیں تب یہ ہو جائے گا. آپ کے ہاں وہ جو ہیومن کنیکشن ہے وہ مسنگ ہونے لگتا ہے. ہیومن کنیکشن کرتا کیا ہے؟ یہ وہی کرتا ہے جو میں نے ابھی ان کے بارے میں کہا. یعنی وہ مجھے جوڑ کے رکھتا ہے
کس سے؟ مجھ سے، میری تہذیب سے، میری ثقافت سے، میرے اٹھنے سے، میرے بیٹھنے سے، میں کیسے بیہیو کرتا ہوں اس سے. یہ وہ چیزیں ہیں جو غائب ہو جاتی ہیں جب میں سوشل میڈیا پہ چلا جاتا ہوں، کیونکہ وہاں پر میری شخصیت سامنے نہیں آتی. تو ہم اس پر پیچھے کام کریں گے. وہ کہاں کرنا پڑے گا؟ وہ ماں باپ کریں گے، وہ سمجھانے والے بتانے والے کریں گے، وہ ٹیچر کرے گا، وہ آپ کا ماحول کر رہا ہوگا. آپ ان لوگوں کو، جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا صباحت صاحب یہ کہا کرتے ہیں ہمیں کہ بھائی تم رشوت لینے والے کو بند نہیں کر سکتے، اس سے نفرت تو کرو. یہ ہے نا ایک تاثر. تو ہم جس وقت یہ بند نہیں کر سکتے، اب یہ ہماری اب حقیقت ہے، اس دنیا نے اب اسی طرف جانا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کے اندر کیسے جی سکتے ہیں اور اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کو اس میں کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو وہ ایک ہی طریقہ ہے، آپ کو بچے کی اس تربیت پر کام کرنا ہوگا کہ جب اس کے سامنے وہ برائی آئے تو وہ اس برائی سے بچنے کے لیے تیار ہو. برائی آنی ہے. اب صرف ایک فرق پڑا ہے، پہلے برائی لینے کے لیے جاتے تھے آپ، اب برائی آپ کے ہاتھ میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، آپ کی ہتھیلی پر پڑی ہوئی ہوتی ہے. آپ اس برائی کو یا سکرول کر جاتے ہیں اور یا اس کے ساتھ سٹک کر جاتے ہیں. تو یہ تربیت ہے. جہاں مثال کے طور پر یہ کہ آپ نے پرانے ادب میں دیکھا ہوگا نا کہ ہم کوٹھے پہ جاتے ہیں، اس بات کو نواب بیان کرے گا فخر سے، اور جو لٹ گیا ہوگا وہ کہاں سے بیان کر رہا ہوتا؟ موجود تو تھی نا ایک چیز، اور جب وہ لٹ کر آ گیا ہے تو دوسرے کے لیے اگزامپل بھی وہیں سے بن رہا ہوگا. تو ہم نے اس سارے عمل کو، میں اس کو کوئی کوٹھے سے نہیں جوڑ رہا، لیکن صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے تاثرات چیزیں زندگی میں ہمیشہ موجود رہی ہیں، ہر معاشرے میں موجود رہی ہیں. اس کے اندر وہ انسان ہوتا ہے جو فیصلہ کن ہو جاتا ہے جب اس کی تربیت اچھی ہو. سب سے پہلا کام تو یہ کیجئے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اس میں ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ٹریننگ کیجئے اور اپنے آپ کو اس کے اندر باندھیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے خود فون استعمال کر رہے ہوں اور آپ یہ توقع کریں کہ آپ کا بچہ یہ کام نہیں کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دور کے اندر آپ کا بچہ آپ کا فون پکڑے اور اس کو آپ کے دیکھے ہوئے ٹرینڈز کا پتہ نہ چلے. الگوریدم کام ہی ایسے کرتا ہے کہ وہ یہ جان جاتا ہے جیسے ہی آپ کی وہ وال پہ جاتا ہے یا آپ کے سوشل میڈیا پہ جاتا ہے تو اس کو بالکل ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ میرا باپ میری ماں وہ کیا دیکھ رہے تھے، وہ اس کے وال سے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں. دوسرا یہ کہ اس کے لیے جو لفظ مجھے بہت پسند آتا ہے اور میں اکثر بولا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈیجیٹل جو ڈیٹاکسیفیکیشن کا بندوبست کرنا چاہیے. یعنی ہم اس کو شیڈیول کریں، اس کو دیکھیں، اس کا کوئی وقت مقرر کریں کہ کون سا وہ وقت ہے جس کو اس میں سے نکل کر ہم نے گزارنا ہے. جیسے بہت سارے لوگ اب یہ کرتے ہیں کہ وہ کچھ ایونٹس ایسے گھر میں رکھتے ہیں دن میں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب ہم نہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوں گے نہ فون سے کنیکٹڈ ہوں گے، ہم خود سے بات کریں گے. جیسے کچھ لوگوں نے کر دیا کہ جب ہم ڈائننگ ٹیبل پر ہوں گے تو ہم فون استعمال نہیں کریں گے، ہم جب لاؤنج میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے تو فون استعمال نہیں کریں گے، ہم مووی دیکھ رہے ہوں گے تو ہم فون استعمال نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کو کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، کسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو یہ جو ڈیٹاکس کرنا ہے، کچھ عرصے کے لیے نکل جانا ہے اس سے، یہ بھی ایک ضروری کام ہے. اسی طرح سے جو مائنڈفل سوشل میڈیا یوزیج ہے، یعنی میں نے اسی لیے اس کو الگ کیا تھا. انٹرنیٹ آپ کے بچے کی ضرورت ہے، وہ اس وقت اس دنیا کی ضرورت بن گیا ہے، اس کی ساری ایجوکیشن اس سے کنیکٹڈ ہے، وہ بالکل ہے. والدین کو یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا نہیں ہے اور سوشل میڈیا انٹرنیٹ نہیں ہے. تو انٹرنیٹ ایک اور چیز ہے. انٹرنیٹ آپ کے لیے بہت ساری جگہوں سے انفارمیشن لے کے آ رہا ہے، اس پہ ویب سائٹس بنی ہیں، اس کے اندر پھر آگے کلاسیفیکیشن ہے کہ وہ ویب سائٹس کون سی ہیں جس پہ آپ نے نہیں جانا، تو وہ ہے جہاں پہ پھر آپ کی وہ تربیت والی بات آ جاتی ہے. تو یہ دو چیزوں کو الگ کریں. اسی طرح سے بہت سارے فونز میں یہ فیسلٹی آ گئی ہے کہ آپ اسکرین ٹائمز کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو بھی والدین انشور کر سکتے ہیں کہ بچے اس اسکرین ٹائم کے اندر رہیں. یعنی آپ متعین کر دیں کہ آپ کو 1 گھنٹہ مل سکتا ہے، 1.5 گھنٹہ مل سکتا ہے، 2 گھنٹے مل سکتے ہیں، اسی کے اندر آپ رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرتے رہیں کہ آپ کو ایک وقت آ جانا ہے جس میں یہ اسکرین ٹائم بھی اس بچے کے لیے کوئی جیل نہیں رہ جائے گا، کوئی رکاوٹ نہیں رہ جائے گا. تو اس وقت کو استعمال کریں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ اس کو بہتر کر سکے، اس کو اپنا موضوع بنائیں. اسی طرح سے میرا یہ خیال ہے کہ
اس میں بہت کم بات کی جاتی ہے، لیکن میڈیٹیشن بہت خوبصورت چیز ہے. آپ میڈیٹیشن کو کبھی جا کے دیکھیں، آپ کے لیے ذہن کو ریلیکس کرنے میں، آپ کو کسی چیز کی طرف لے کے جانے میں، فوکس کرنے کو آپ کے فوکس کو بہتر کرنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے. پریئر جو میڈیٹیشن ہے وہ بھی، ہم مسلمان ہیں سب، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم خدا سے کنیکٹ کر جاتے ہیں تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے پیدا ہونے لگتی ہیں. جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ نماز جو ہے وہ برائی سے روک دیتی ہے، تو میں نے کہیں پہ کہا تھا نہیں، روک نہیں دیتی. نماز برائی سے روک سکتی ہے، اتنا ہی کر سکتی ہے، وہ ہاتھ پکڑ کے نہیں روک دیتی. تو آپ جب اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اور ذرائع پیدا کر دیتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں تو ہم اس میں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو فیملیز کی کے درمیان انٹریکشن ہے، اس کو سوشل میڈیا فری کریں. یعنی آپ جب فیملی میں ہیں تو آپ سوشل میڈیا فری ہیں، یہ آپ کا ڈیٹاکسنگ ٹائم ہے، یہ آپ کا فری ٹائم ہے، یہ آپ کا ڈسکنیکشن کا ٹائم ہے جس وقت آپ کو اس سے نکلنا ہے. تو یہ فیملی سے کنیکٹ ہونا ہے تو سوشل میڈیا سے ڈسکنیکٹ ہو جائے. ایگزیکٹلی وہ آپ کو یاد ہوگا نا، جب یہ کووڈ آیا تو لوگوں نے بڑی میمز بنائی تھیں اس پر کہ بھائی میں اپنے گھر والوں سے ملا ہوں اور مجھے پتہ چلا کہ اچھے لوگ تھے وہ. تو یہ والا وقت بچوں کو دیں کہ جس میں وہ یہ کر سکیں. چھوٹا سا سوال کامران پلیز، آپ بس چھوٹا سا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی ٹریننگ کریں ماں باپ، یہ بتانا ماں باپ کی ٹریننگ کون کرے گا؟ یہ جو سارا کام ہم کر رہے ہیں نا، میں تو مسلسل، آپ نے اگر دیکھا ہو تو یہ کام کرتا چلا جا رہا ہوں. بہت سارے ایسے ایشوز کے اوپر مسلسل بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں لوگ ڈرتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، اس طرح سے کھل کر نہیں کہتے ہیں. تو میں تو بہت بانگ دہل یہ کہتا ہوں کہ ہم جو ہیں وہ ہم ایگزیکٹلی اگلی نسل کو دے رہے ہیں. ہم پہلے جیسے تھے ویسے ہی دیتے چلے جا رہے ہیں. تو میں نے اس کے لیے یہ بات کہنا شروع کی لوگوں کو کہ پلیز اپنے بچوں کو آزاد کریں کہ وہ آپ سے بہتر ہو سکیں. کوئی اور سوال؟ جواد بھائی، آپ نے الگوریتم کی بات کی ہے ابھی کہ بڑا اسمارٹلی ٹرینڈ الگوریتم ہے. تو اس میں مثلاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے ارننگ بھی کی جا سکتی ہے. تو جب ہم اس کو ایک سورس آف انکم کے طور پہ دیکھتے ہیں تو پھر تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اسی کے مطابق کانٹینٹ بھی بنائیں. اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس رجحان کی طرف آ بھی رہی ہے. تو اس میں تو پھر یہ آپ کس طرح لمٹ لگائیں گے؟ مطلب کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں وہ بنانا پڑے گا. اچھا، میں نے اسی لیے نا شروع میں انٹرنیٹ کو اور سوشل میڈیا کو الگ کیا تھا. آپ اگر انالیسس کر کے دیکھیں تو پچھلے ایک سال میں یوٹیوب کے اوپر 95,000 سے زیادہ چینلز بنے ہیں جنہوں نے 10,000 کراس کیا ہے، اور 13,000 سے زیادہ چینلز ہیں جنہوں نے 1 لاکھ کراس کیا ہے. میں آپ کو یقین دلا کے کہہ رہا ہوں کہ 1 لاکھ کراس کرنے والا آدمی اگر اس کی ویڈیوز ایک خاص، یعنی کوئی 1.5-2 ملین ویوز اس کے نہیں ہیں تو وہ کوئی خاص نہیں کما رہا ہوتا اس سے. جہاں سے آپ کما سکتے ہیں اپنی صحیح جگہ پر کھڑے ہوئے، وہ انٹرنیٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے، آئی ٹی ہے، جہاں آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. یہ جو کمائی کا ذریعہ ہم نے نیا نکالا ہے، چیزوں سے نکل کر، ہم برا کر کر، گالیاں دے کر، اپنے ارد گرد کے ماحول کو ٹاکسک کر کے ہم پیسے کمانا چاہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے، سوشل میڈیا سے پہلے، اس طرح کے جتنے عوامل ہمارے ارد گرد تھے ان کو ہم پسند کرتے تھے، ان کمائی کے ذریعوں کو ہم پسند کرتے تھے. تو ہم نے ان کمائی کے ذریعوں کو بھی، اگر تو وہ اسی لیمیٹیشن میں رہے، تو آپ نے مجھے آپ دیکھیے باہر، کیونکہ دیکھے جانے والے کانٹینٹ، یعنی دیکھنے والی آنکھ زیادہ ہے، اچھا کانٹینٹ دیکھنے والی، تو آپ کو بے شمار چینلز مل جائیں گے جو ملینز میں گئے ہوئے ہوں گے اور ان کے اوپر بہت اچھا کانٹینٹ ہوگا. ہمارے ہاں یہ چیز ابھی تک پیدا نہیں ہوئی. ہم وہ شعور نہیں پیدا کر سکے کہ بہتر کانٹینٹ بھی دیا جا سکتا ہے. جیسے آج اگر آپ اشفاق صاحب کا کوئی ڈرامہ جیسے پی ٹی وی پہ فلمایا جاتا تھا اور دکھایا جاتا تھا، آج اگر آپ جیو پہ اور ARY پہ اور ان پہ دکھائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا ہی کوئی نہ ہو. یہ وہ فرق ہے جس کو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو انٹرنیٹ کی کمائی ایک اور چیز ہے اور سوشل میڈیا کی کمائی ایک اور چیز ہے. اور سوشل میڈیا میں پھر اچھا کر کے کمانا اور اپنے آپ کو بیچ دینا، یہ بالکل اور بات ہے. اس میں ایک چیز جو اس میں رہ گئی تھی بات کرنا، ان کی بات سے مجھے خیال آیا تو میں ضرور کر دوں.
सोशल मीडिया पे एक और बड़ा प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे गाइडलाइंस होती हैं ना, हमारी गाइडलाइंस ये हैं। अब उसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सोशल मीडिया ग्लोबल है। तो आप फ़र्ज़ कीजिए कि एक वेबसाइट मगरिब ने बनाई है, यूरोप ने बनाई है, अमेरिका ने बनाई है, तो वहाँ मैं एक मिसाल दे के आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फ़र्क क्या है। हो सकता है कि उनके यहाँ नेकेड होना ये प्रॉब्लम ना हो, न्यूड होना प्रॉब्लम हो, है ना। उनकी गाइडलाइन के लिहाज से न्यूड होगा तो वीडियो ही नहीं आएगी, नेकेड होगा तो आ जाएगी। मेरे लिए नेकेड होना भी प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि ग्लोबल गाइडलाइन हो ही नहीं सकती तो ये प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। तो इसमें ये एक जो गवर्नमेंट्स को, आजकल आपने देखा होगा इंडिया में भी इस पे बात चल रही है, पाकिस्तान में भी, कि इन ऐप्स को इनको प्रेशराइज़ किया जाए कि ये हमारे लिहाज से हमारे मुल्क में कंटेंट दिखाएंगे। जैसे टीवी चैनल के लैंडिंग राइट्स अलग होते हैं, यानी वो जब सैटेलाइट से किस किस मुल्क में जाएगा तो वो लैंडिंग राइट्स उसके अलग होते। तो ये मेरे हालात के लिहाज से, मेरे जो ट्रेडिशन है, मेरी जो तहज़ीब है, उसके लिहाज से गाइडलाइंस होंगी तो मेरे लिए बेहतर होगा। तो ये ग्लोबलाइज जो फिनोमेनन है सारे का सारा, इसका एक ये बड़ा मसला है। आपके लिए जो चीज़ बिल्कुल गलत है वो दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक हो सकती है और वो उसको दिखा रहा भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ तारिक रोज से राय साहब बैठे हैं, जब हमारे अहद के मशहूर और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाले अफसाना निगार और बेहतरीन इंसान। मतलब ये कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमसे जानवर डरते हैं, पर इनके पास परिंदे आके बैठ जाते हैं, तो ये अंदाज़ा लगा लेंगे कितने पसंदीदा हैं वो मखलूक के भी जो हमसे डरती है। तो तारिक भाई, आप कुछ आपका ताल्लुक के लिटरेचर फिक्शन से है, मिस्टिसिज्म से है, आप इनकी प्रैक्टिसेस में भी रहते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि जो आपकी फील्ड है वो इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल वर्ल्ड में, या जहाँ अब बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, लोग तो किताब भी इधर ऐसे पढ़ लेते हैं, हर चीज़ आपको एक डिवाइस पर मौजूद है। आप ये जो लिटरेचर और फिक्शन की फील्ड है, इसके अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिवली देखते हैं, नेगेटिवली देखते हैं, या आपको लगता है कि बस ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं? नहीं, ये बहुत खूबसूरत मौजू है और आज की ज़रूरत है। बल्कि मैंने तो इससे बहुत पहले अपने अफसाने में लिखा था कि हम असल ज़िंदगी नहीं जी रहे, हम साइबर लाइफ जी रहे हैं। और साइबर लाइफ में कुछ और तो हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी नहीं होती और उसमें लम्स की खुशबू भी नहीं होती। तो हम ये ज़िंदगी जी के हम जो एक लम्स की खुशबू होती है, जो कि रूह की असल शय है, वो बिल्कुल मिस कर रहे हैं। तो जो मैं एक जगह पे गया तो फार्म हाउस था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये आप मोबाइल भी रख दें बाहर और ये घड़ी भी हमें दे दें, क्योंकि हम यहाँ ज़िंदगी से टाइम आउट लेते हैं। तो वो हमारे भाईजान का भी हमसे वादा है किसी ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जो कि, हाँ जी, और फिर हमने वहाँ पे जी इंशाल्लाह जो वक्त गुजारा, फिर हमने ज़िंदगी से ना टाइम आउट लिया था। तो हर शय वहाँ पे भी नेचुरल थी। उन्होंने बिल्कुल हमें चाय भी पिलाई, तो उन्होंने कहा हमने चीनी नहीं डालनी, हमने उसमें शहद डालना है। तो ये असल ज़िंदगी यही है कि ये जितना, मैं तो इसे दजाल कहता हूँ, बच्चों को भी यही कहता हूँ कि अपने आप से मिलें, इससे ये तो एक मसनूई ज़िंदगी है ना। इसने रीडर को या लिखने वाले को क्या कोई नुकसान पहुंचाया या फ़ायदा दिया है? देखिए, ये मसनूई ज़िंदगी है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने अपने अफसाने में भी देखा है कि ग्रो हमेशा फितरत करती है और वही ग्रो करेगा जो कि नेचर के साथ रहेगा। तो ये नेचुरल नहीं है, ये ठीक है। आपकी टेक्नोलॉजी को आपका ग़ुलाम होना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी का ग़ुलाम, आप टेक्नोलॉजी के ग़ुलाम हो गए हैं। तो इसमें जो हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के ग़ुलाम हो गए हैं। हालांकि इंसान को इतना बड़ा होना चाहिए, इतना मोतबर और इतना इल्म वाला होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी उसकी ग़ुलाम हो। तो ये मौजूद बहुत खूबसूरत, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। आप गौर करें तो जो सोशल मीडिया, हाँ, ये जो सोशल मीडिया है, इट्स एक्चुअली अ गैप बिटवीन क्लॉक टाइम एंड फील्ड टाइम। जी, मेरा जवाबी सवाल एक वो वैलिडेशन से रिलेटेड है। जब आपने बात की कि इंसान अपना आप को दिखाना चाहता है, वो करता है कि वो वेन है किसी तरह का, कि वो अगर पोजीशन भी लेना चाहता है तो वो करना चाहता है, अच्छे कपड़े पहनता है। आपने सवाल किया था कि ये किसी हद तक ये जिबिली है या नहीं है। मेरा इसी बारे में यानी सवाल ये है कि
اس کا کس حد تک تعلق یہ جو عام سوشل میڈیا پہ ہم جو پوسٹ کرتے کہ کسی نے کپڑے اچھے پہنے کو لگا دیا, یا کوئی کسی جگہ کی تصویر لگا دی, یا کوئی ٹک ٹاک کا ڈانس لگا دیا, یا کوئی اپنا جسے غمگین ہے تو اپنی اس کو شاعری لگا دی, یا اس طرح کی کوئی چیز کی دی, کہ وہ وہاں سے ایک سرٹن لوگوں سے, ایک ان لوگوں سے, یا ایک بڑے اسکیل پہ لوگوں سے, یا ایک لوگوں سے وہ ویلیڈیشن چاہ رہا ہوتا ہے سرٹن چیزوں کی. اس کا کس حد تک تعلق آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بھی ہے کہ اس کے جو کلوز سرکل میں لوگ ہیں اس سے اس کو ویلیڈیشن نہیں مل رہی؟ مثال کے طور پہ کہ اگر ایک کوئی عورت ہے, وہ اپنے بندے سے پوچھ رہی تھی کہ میں کس طرح کی لگ رہی ہوں, اگر اس کو اپنے بندے سے وہ ویلیڈیشن نہیں مل رہی, یا ایک بندہ اپنے باپ سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اب یہ مجھے شاباشی دے گا یا کسی چیز کی یا اس طرح کی ہے, تو اس کو وہ اپنے کلوز سرکل کے لوگوں سے ویلیڈیشن نہیں مل رہی, تو وہ باہر جا کے ڈھونڈتا ہے. اس کا کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کنیکشن ہے؟ اچھا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بھی ہوتا ہے, یہ پہلے بھی ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر اگر ماں سے وہ ویلیڈیشن نہیں مل رہی تو دادی سے تعلق ہو جائے گا, پھپھی سے تعلق ہو جائے گا, خالہ سے تعلق ہو جائے گا. تو یہ کلوزنس بھی ہوتی تھی اور ایک ڈٹیچمنٹ بھی ہوتی تھی, اس کی ضرورت بھی بعض اوقات محسوس ہوتی تھی. یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اس سے تھوڑا مختلف ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ذرا پیچھے جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ بہت سنا ہوگا کہ زن, زر, زمین سب سے بڑے امتحان ہیں. اچھا, جب آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو آپ کے ہاں طاقت آ جاتی ہے. جیسے ہی طاقت آتی ہے تو آپ اقتدار چاہتے ہیں. جیسے ہی اقتدار آ جاتا ہے تو آپ بالکل, یعنی اسے کہتے ہیں نا کہ اس بادشاہت چاہتے ہیں جس اقتدار کی کوئی اور مثل ہی نہ ہو. تو یہ انسان کا ایک جبلی مسئلہ ہے, یہ ایسے ہی کرتا ہے. اس کے اظہار میں ایک آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اب اس کو ڈال دیتا ہے, وہ فیک ہو تب بھی ڈال دیتا ہے. مجھے کامران بھائی کو یا محسن بھائی کو اگر یہ دکھانا ہو کہ وہ بہتر ہیں, وہ اچھے ہیں, وہ کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو وہ ایک ممتاز انسان لگتے ہیں, تو وہ اپنے کردار سے بتائیں گے, اخلاق سے بتائیں گے, انسان ہونے کے ناطے بتائیں گے, اپنے علم سے بتائیں گے. یہاں اس میں سے کسی چیز کی ضرورت پیش نہیں آتی. آپ 4 لوگوں کی اچھی تحریروں میں سے پیراگراف نکالیں, اس کو 4 جگہوں پہ تبدیلی کریں اور اپنی تحریر کے طور پر فیس بک پہ لگا دیں, آپ کو نظر آئے گا کہ 1000 لوگ اس کے اوپر واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑے رائٹر کے ساتھ ہو چکا. تو یہ وہ پرابلم ہے جس کو میں ڈفرینشیٹ کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کے لیے وہاں پر جس کو آپ کہہ رہے ہیں ویلیڈیشن, وہ فیک ویلیڈیشن ہے. وہ ویلیڈیشن تو آپ کے لیے اصل میں جو ٹرو سینس میں جس کو آپ ویلیڈیشن بولتے ہیں وہ ویلیڈیشن ہی نہیں ہے. آپ ایک غلط جگہ پر ایک چیز خریدنے چلے گئے ہیں. اب جو کچھ بھی آپ وہاں سے لے کر آئیں گے وہ کم سے کم وہ تو نہیں ہے جو آپ لینے گئے تھے. لیکن انسان کی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ اس کو یہ ویلیڈیشن مانگ کر کیوں چاہیے, اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو ویلیڈیشن ملنے لگے. سر یہاں پہ کسی نے پیرنٹس کی بات کی تھی, پیرنٹس کی ٹریننگ کی بات کی تھی. تو یہ جو بچوں کے اور پیرنٹس کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, اس سے بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا ہو جاتی ہے. بعض اوقات جو پیرنٹس ہیں ہم نے دیکھا کہ پیسے کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, پیسے کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے, لیکن وہ دوسروں کے بچوں سے انفلوئنس ہو کے وہ جو ہمیں ان کی جو روایت ہے, جو کلچر بتانے کی بجائے پیسوں کے آگے ان کو پتہ ہاں ٹھیک ہے پیسہ آ رہا ہے, تو وہاں پہ وہ سرنڈر کر دیتے ہیں. تو یہ گراس روٹ لیول پہ اور ایک ڈکٹیٹر مائنڈ سیٹ بھی ہے ان کا, پیرنٹس کا, اور بچوں کا ایک مینٹل پریزن بنایا ہوتا ہے کہ بچوں کو پریشر ڈال دیتے ہیں کہ یہ فلاں کام کرو, فلاں کام کرو. تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ سارا کچھ گھوم گھام کے پھر پیسے کے سامنے ہی آ جاتا ہے, جیسے کہ آپ نے آگے بات کی. تو یہاں پہ پیرنٹس کا جو رول ہے, میرے خیال بچوں سے زیادہ پیرنٹس کو ایجوکیشن کی زیادہ ضرورت ہے آج کے دور میں, ایک اچھے مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے بچوں کا. میرا کوشچن یہ تھا کہ کیونکہ ہم آج کل کی جو زندگی ہے وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے پیچھے دوڑ میں, سوشل میڈیا نے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو بڑھا دیا ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ڈپریشن بہت بڑھ گیا, پرولیفریٹ کر گیا ہے ہماری سوسائٹی میں. تو سر آپ اس پر کیا اپنا ٹیک ہے, کچھ اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں. آپ نے پیسوں کی بات کی تھی مجھے اگر صحیح یاد ہے. بچوں سے زیادہ پیرنٹس کو اس وقت دیکھیں وہ تو ہم نے ابھی بات کی کہ اصل میں آج کا بچہ کل کا پیرنٹ ہوتا ہے. تو یہ والا بچہ اس نسل میں اگر ہم اس طرح اس کے یہ کام کر سکے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کل کے والدین بہتر کر لیں. آج کے والدین کے اوپر کام ضرور کرتے رہیں گے, ان کی تربیت کی کوشش بھی کرتے رہیں گے, لیکن میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ ذرا مشکل کام ہے.
ایک وقت کے بعد یہ سمجھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اولاد والے ہو گئے ہیں، اس کے باوجود سیکھنا نہیں رک گیا۔ ہمارے ہاں یہ بات عام طور سے کہی جاتی ہے کہ بھئی اب تو ہم اس عمر میں پہنچ گئے ہیں، اب ہم تبدیل نہیں ہو سکتے، ہم بہتر نہیں ہو سکتے، ہم جیسے ہیں ایسے ہی ہیں۔ تو یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہرحال یہ بات ہمیں اب کن کو سکھانی ہے؟ وہ اصل میں آپ کو سکھانی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ اب چیز سکھانی ہے تاکہ وہ بہتر پیرنٹس بن سکیں۔ اور اس جگہ پہ دوسرا یہ کہ جو آپ نے اس کو پیسوں سے جوڑا تھا، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ اس سے پہلے بھی مختلف نہیں تھا۔ یعنی پیسے کمانے کے برے ذرائع اور پیسے کمانے کے اچھے ذرائع دنیا میں ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ اصل میں یہ آپ چوز کرتے ہیں کہ آپ کو کون سے والے پیسے کمانے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس صحیح کام کرنے کا راستہ بھی موجود ہوتا ہے، اس میں حالات وہ نہیں ہو سکتے کہ آپ لینڈ کروزروں میں گھومیں، ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے حلال کما کر بھی آپ مرسڈیزوں اور لینڈ کروزروں میں گھومیں۔ تو یہ اس پر قناعت کر جانا، موجود پر خوش ہو جانا، اپنے آپ کو شکر گزار کر لینا، یہ وہ ٹریٹس ہیں جو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے یہ کہا کہ وہ اخلاق، کردار، انسان، انسانیت، شخصیت، یہ ہیں جو اصل میں جواب بنتے ہیں کسی چیز کا۔ یہ بنیاد ہے، یہ خمیر ہے انسان کا۔ جب تک یہ بہتر نہیں ہوگا تو پیسے کمانے کے مختلف ذرائع رہیں گے، لوگ چوری بھی کرتے ہیں، ڈاکہ بھی مارتے ہیں، کسی کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس آئینے میں لے کے جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں تو جسم بیچ دیے جاتے ہیں اسی کام کے لیے، اور آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو اب بھی حالات اس سے مختلف نہیں ہیں۔ میں ابھی کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، انڈیا میں ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے جس میں وہ اپنی شکلیں چھپا لیتے ہیں اور میاں بیوی ہوتے ہیں اور اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں، جو یعنی یہ وہ آخری جگہ ہے نا جو انسانیت کو انسانیت کی جگہ سے ہی ختم کر دیتی ہے۔ تو آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے وہ جو آئیڈینٹی کی بات کی تھی، وہ آئیڈینٹی کیونکہ موجود نہیں ہے ہی نہیں، تو جیسے ہی اب وہ خدا بھی نکل گیا، اخلاق بھی نکل گیا، کردار بھی نکل گیا، میرا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا بھی نکل گیا، تو کیا چیز رہ گئی؟ یہ رہ گئی کہ اب مجھے کیونکہ کوئی نہیں پہچان پا رہا تو میں ننگے ہو کر بھی پیسے کما سکتا ہوں۔ تو جب آپ پیسے کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں رہ جاتی۔ خدا کا شکر ادا کریں، موجود پر خوش رہیں اور قناعت کرنا سیکھیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کریں گے یہ وہ دوڑ ہے جس میں میں نے کبھی کسی کو آخری منزل پر پہنچتے نہیں دیکھا، یہ سفر ہی ہے، آپ بھاگتے رہتے ہیں۔ ان کا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، اچھا یہ تو میں نے اس پہ بات کی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے یہ کہا تھا کہ انسان کو یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ذرا جلدی ملنے لگ گئی ہیں۔ یہ ہم نے ٹی بیگز بنا لیے ہیں، ہم گرم پانی میں ڈالتے ہیں اور وہ اپنا رنگ تبدیل کرنے لگتا ہے، ہم اس کو چائے کہہ کے پی لیتے ہیں۔ جو چائے پینے والے ہیں، کبھی محسن بھائی سے آپ ملیں تو آپ سے کہیں گے چائے انج نہیں باندھی، تعویذاں والی چائے نہیں پینی۔ تو یہ جو انسٹنٹ ہونا ہے کسی چیز کا، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ڈپریشن کا باعث بنتا ہے۔ کیوں بنتا ہے؟ آپ ایک دوڑ میں شامل بھی ہو جاتے ہیں، آپ کچھ پا بھی نہیں سک رہے ہوتے اور آپ کی امید بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اس میں ایک اور کام ہم نے کیا ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو چیزیں پہلے لگژریز تھیں ان کو ہم نے نیسیسٹیز بنا لیا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں لگژری کی تلاش میں ہوں اور مجھے پیسے بھی چاہیے، گریٹیفیکیشن بھی چاہیے، مجھے پرومیننٹ بھی ہونا ہے، مجھے سامنے بھی آنا ہے، نہیں، مجھے اب ان کو نیسیسٹی بنا کر جینا ہے۔ اور اتنی بڑی نیسیسٹی کو امپروو کر لیا جائے جب، تو اس کو پانا کوئی آسان نہیں رہتا۔ تو پھر حل کیا ہے؟ ہم وہاں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ڈپریشن بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ گریٹیفیکیشن کو آپ جتنا زیادہ انسٹنٹ کرتے چلے جائیں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اور ڈپریشن کا باعث بنتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ وہ والا نشہ ہے جو اصل میں کسی ایک لمٹ پر نہیں رہتا، اس میں پھر آپ کو اور چاہیے ہوتا ہے اور ہر مرتبہ ایک اور کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اس لیے کہ ایک اہم موضوع پہ گفتگو تھی تو آپ لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات پر گفتگو ہو اور ایسے لوگوں کے ذریعے سے ہو جو اپنی سوسائٹی کی ریالٹیز سے واقف ہیں۔ کچھ گفتگو ہم ایسی بھی سنتے ہیں جس کے آخر پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ فلوسافیکلی یا تھیوریٹیکلی بہت زبردست تھی، لیکن ہماری جو حقیقی زندگیاں ہیں، روزمرہ کے انسان کی زندگی ہے، اس سے کہیں اتنی زیادہ جڑت نہیں ہے۔ آج کا جو گفتگو کا سلسلہ تھا اس میں یقینی طور پہ آپ نے بھی اس کو محسوس کیا ہوگا، میں نے بھی،
کہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ ان کی زندگیوں سے جڑے ہوئے سوال اور ان کے کچھ سلوشنس ہیں. کوئی بھی چیز نہ اوور نائٹ آتی ہے نہ اوور نائٹ جاتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بذات خود یا جو یہ پروگرام دیکھیں گے وہ کچھ اس ماحول کے اندر بہتری اپنے لیے اور دوسروں کے لیے لا سکیں تو وہ گریجولی وہ چیزیں کرنا شروع کر دیں جو جب آپ میں نے مینشن کی اور کچھ چیزیں وہ لوگ خود جانتے ہیں. یہ مت سوچیں کہ میرا ٹارگیٹ ہے اگلے 3 مہینے میں یہ چیز بدل دوں گا. چیزوں کو بدلنے میں وقت لگتا ہے. اور گایتری اسپیواک ایک ریسنٹ انٹرویو میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ کلونیل پیریڈ کے بعد جو سب کانٹیننٹ کی حالت ہے اس کو کچھ لوگوں کی ایفرٹ سے کوئی 20 سال 25 سال میں ٹھیک کر دیں گے. ایسا نہیں ہے. صدیاں چاہیے اس صورتحال کو بدلنے کے لیے جہاں ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ بہت لمبا سفر ہے لیکن اگر شروع ہو گیا تو یہ ایک یقین اور امید ہوگی کہ ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. لیکن اگر شروع نہ ہوا تو وہ امید جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو مایوسی کی صورتحال میں رکھے گی. تو ہم اپنے آپ سے یہی بس طے کر لیں کہ ایک یہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے جس میں مجھے جو بہت اچھی لگی ڈیٹاکسیفیکیشن آؤٹ سورسنگ ایموشنس کہ ہم اپنے ایموشنس کو جو ہماری بہت ہی پرسنل چیز ہے اس کو آؤٹ سورس نہ کریں. اور جو ڈیٹاکسیفیکیشن آف سوشل میڈیا یا ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کا کوئی وقت مقرر کریں چاہے وہ کھانے کا وقت ہے لانچ کا وقت ہے بات چیت کا وقت ہے بچے کے ساتھ ہے. تو اگر ہم ان میں سے 1-2 چیز کوئی سوچ لیں کہ ہم نے کرنی ہے اور اس پہ لگ جائیں اور جتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ننھے قدم ہیں یہی اس بچے کو ایک دن بڑا چلنے والا دوڑنے والا بھاگنے والا انسان بنا سکتے ہیں. جواد بھائی جو ہیں ان سے ہم آئندہ بھی کچھ موضوعات پہ گفتگو کا سلسلہ رکھیں گے. اور آج کے پروگرام میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کسی کا نام لے کے کوئی بات میں نے کر لی جیسے محسن بھائی کو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. لیکن محسن بھائی کی وجہ سے آپ کو ایک فارمولا بتاتی چلوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے جواد بھائی نے کہا ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ممتاز دکھے اور لوگ اس کو ممتاز سمجھے اور وہ بہت سارے نہیں کر پاتے تو مینٹل ہیلتھ کے ایشو آ جاتے ہیں ڈپریشن یا انگزائٹی. تو اس کا ایک آسان حل ہے آپ اپنا نام ممتاز کیجیے. تو آپ سب کا شکریہ جواد بھائی. آپ کا شکریہ جی بہت عنایت. کسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ اپنا بھی خیال رکھیے اور ان کا بھی جو آپ کے آس پاس ہیں. بہت شکریہ.